حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، وہ صحابی جن کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج انہی کے حوالے سے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند حیران کن واقعات بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حسن اخلاق کا نمونہ، سخاوت و شجاعت کا آفتاب، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے حوالے سے چھپے راز بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے کچھ ایسے پراسرار واقعات بھی اس ویڈیو میں سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں بھی لا سکیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 10 سال بعد مکہ شہر میں ہوئی۔ آپ کا نام عبد الرحمن، ابو محمد کنیت، والد کا نام عوف اور والدہ کا نام شفا تھا۔ یہ دونوں زہری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ القرشی الزہری۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد عمر تھا۔ جب آپ ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھلائی میں تمام لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا تھا، جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں سابقون الاولون کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس طرح ہوئی جس طرح سرداران قریش کے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ یمن کے ایک بوڑھے عیسائی راہب نے آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی اور یہ بتایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ہجرت کریں گے۔ جب آپ یمن سے لوٹ کر مکہ مکرمہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی ترغیب دی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ آپ سے پہلے چند ہی آدمی آغوش اسلام میں آئے تھے۔ چونکہ مسلمان ہوتے ہی آپ کے گھر والوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے بازار کا رخ کیا اور چند ہی دنوں میں آپ کی تجارت میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ آپ کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا۔
ہجرت مدینہ کے موقع پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی مدینہ منورہ پہنچے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین مواقعات کے موقع پر انہیں اور سعد بن ربیع الانصاری کو رشتہ اخوت میں منسلک فرما دیا۔ اس رشتہ اخوت میں بند جانے کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، دیکھیے عبد الرحمن، میرے پاس خوب مال و دولت ہے اور وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نیز میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لے لیجیے، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھو، جو پسند آئے اس کا نام بتاؤ، میں طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی کی اس مخلصانہ پیشکش پر ان کا خوب شکریہ ادا کیا، اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ آپ کے مال میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے، آپ بس مجھے بازار کا رستہ دکھا دیجئے۔ لوگوں نے بنی قینقاع کے بازار میں پہنچا دیا۔ وہاں سے واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر وغیرہ میں نفع بچا لائے۔ دوسرے روز باقاعدہ تجارت شروع کر دی، یعنی مہاجرین صحابہ نے اپنے انصاری بھائیوں کی اس مہمان نوازی، حسن اخلاق، شرافت، فراخ دلی اور بے مثال اثار سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان پر بوجھ بننے کی بجائے محنت و مشقت کا راستہ اختیار کیا، اور جلد از جلد خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ میں تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ شب و روز کی محنت و کوشش کے نتیجے میں ان کے مالی حالات کافی بہتر ہوتے چلے گئے۔ خوشحالی و فراوانی جب نصیب ہوئی تو انہوں نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ ایک روز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ ان کے لباس پر خوشبو کے کچھ اثرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشگوار تبدیلی دیکھی تو تعجب کی کیفیت میں اور نہایت شفقت بھرے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا، اے عبد الرحمن، کیا تم نے شادی کر لی؟ اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنی دلہن کو تم نے مہر میں کیا چیز دی؟ عرض کیا، کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی انداز میں فرمایا، ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ محض ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائے خیر دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اس موقع پر یہ بات قابل غور ہے کہ ان جلیل القدر شخصیات کی سادگی قابل دید ہے کہ شادی کے موقع پر کسی بڑی تقریب کا کوئی اہتمام نہیں، کوئی دھوم دھڑکا نہیں، فضول خرچی اور جھوٹی شان و شوکت کا وہاں کوئی تصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی خبر نہ ہو سکی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یقیناً اس سادگی میں امت کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعائے خیر و برکت سے جو نوازا، اس مبارک دعا کا جو اثر ظاہر ہوا، اس بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دعائے خیر کے بعد دنیاوی نعمتیں خود بخود میرے پاس آتی ہی چلی گئیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاؤں گا تو اس کے نیچے سے میرے لیے سونا یا چاندی برآمد ہوگا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب غزوات کی نوبت آئی تو حق و باطل کے درمیان پہلی یادگار جنگ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اور پھر دوسری جنگ احد کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شریک بلکہ پیش رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب ظواہر دکھاتے رہے۔ غزوہ بدر میں 2 نوجوان انصاری پہلو میں کھڑے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، ابو جہل کون ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانی کرتا ہے؟ اسی اثناء میں ابو جہل سامنے آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ دیکھو جس کو تم پوچھتے تھے سامنے موجود ہے۔ ان دونوں نے جھپٹ کر ایک ساتھ وار کیا اور اس ناپاک انسان کو دنیا سے نجات دلا دی
اور اس ناپاک انسان سے دنیا کو نجات دلوائی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، تب اس نازک ترین صورتحال میں مٹھی بھر چند افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے۔ انہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بڑی تکالیف اٹھائیں، جو چوٹیں کھائیں، تلواروں اور تیروں کے بہت سے زخم لگے، لیکن ان کی بہادری اور ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی، اور پھر جنگ کے اختتام پر جب میدان جنگ سے نکلے تو کیفیت یہ تھی کہ جسم کے مختلف مقامات پر 20 سے زیادہ کاری زخم لگے ہوئے تھے۔ صحت کے بعد ہمیشہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ بدر اور احد کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت و جرات کے خوب جواہر دکھائے۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومۃ الجندل کی جانب لشکر کی روانگی کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت و محبت کے ساتھ خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر امامہ باندھا اور پھر دعائے خیر و برکت کے ساتھ انہیں روانہ فرمایا۔ ناظرین، دومۃ الجندل مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر سعودی عرب کے موجودہ شہر الجوف کے قریب واقع ہے۔ عہد نبوی میں اس علاقے کی جانب متعدد بار لشکر روانہ کیے گئے تھے، جن میں سے ایک موقع پر سن 5 ہجری میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ چنانچہ اس کے بعد سن 6 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں دوبارہ لشکر روانہ کیا گیا تھا۔ شعبان 6 ہجری میں دومۃ الجندل کی مہم پر مامور ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اپنے دست اقدس سے امامہ باندھا، پیچھے شملہ چھوڑا اور ہاتھ میں علم دے کر فرمایا، بسم اللہ، راہ خدا میں روانہ ہو جاؤ۔ جو لوگ خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہیں ان سے جا کر جہاد کرو، لیکن کسی کو دھوکہ نہ دینا، فریب نہ دینا، بچوں کو نہ مارنا، یہاں تک کہ دومۃ الجندل پہنچ کر قبیلہ قلب کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کریں تو ان کی بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعزاز کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو کر دومۃ الجندل پہنچے تو 3 دن تک دعوت و تبلیغ اسلام کا فرض اس خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے کہ قبیلہ قلب کے سردار جو مذہباً عیسائی تھے اور ان کی قوم کے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، البتہ بعضوں نے جن کو اس کی توفیق نہ ہوئی جزیہ منظور کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب فرمان اس بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لی اور رخصت کر کے مدینہ ساتھ لائے۔ چنانچہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن انہی کے وطن سے پیدا ہوئے۔ ناظرین، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اول سے ہی قدم قدم پر مصائب و آلام کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ، مشرکین و مخالفین کے خلاف غزوات ہوں یا کوئی بھی موقع ہو، ہر موقع اور ہر آزمائش میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بے مثال استقامت اور جرت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آزمائش کی ہر گھڑی میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت آمادہ و تیار رہے۔ جس طرح مختلف غزوات کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیش رہے اور جسمانی طور پر تکالیف اور ہر قسم کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرتے رہے، اس سے بڑھ کر قابل ذکر ان کی وہ قربانیاں اور خدمات ہیں جو ہمیشہ ہر موقع پر یہ اپنے مال و دولت کے ذریعے انجام دیتے رہے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا تجارتی قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، آپ نے اپنا یہ پورا قافلہ بما اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے سامانوں کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم پیش کر دیے۔
दूसरी मर्तबा 40,000 दरहम और तीसरी मर्तबा 500 घोड़े, 500 ऊँट पेश कर दिए। बवक्त वफात 1,000 घोड़े और 50,000 दिनारों का सदका किया। और जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए 400 दिनार की वसीयत फरमाई। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी अज़वाज मुत्तहरात के लिए एक बाग की वसीयत की जो 40,000 दरहम की मालियत का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जो दुआए खैर व बरकत फरमाई थी, उसके नतीजे में देखते ही देखते बड़ी सरहद के साथ उनके माल में खैर व बरकत के आसार खूब नजर आने लगे। खूब फरावानी और खुशहाली थी। अल्लाह के दिए हुए इस माल में से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा अल्लाह के बंदों की फलाह व बहबूद की खातिर, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर, खुसूसन मुख्तलिफ ग़ज़वात के मौके पर खूब दिल खोल कर और बड़ी ही सखावत व फ़याज़ी के साथ माल व दौलत खर्च करते रहे और यूं राह हक़ में जिस्मानी कुर्बानियों के साथ साथ माली कुर्बानियों की भी एक तवील दास्तान रक़म कर गए। खुसूसन सन 9 हिजरी में पेश आने वाले तारीख़ी ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब कहत का ज़माना चल रहा था, मालो असबाब, असलहा, खुराक, गर्ज़ ये के हर लिहाज से बड़ी तंगी और इसरत का सामना था। इस मौके पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 200 ओकिया खालिस सोना बतौर ताउन पेश किया। फिर ये लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे क़यादत मदीना से अपनी मंज़िल मकसूद यानी तबूक की जानिब रवां दवा हो गया। यूं तवील मुसाफिर तय करने के बाद जब ये लश्कर तबूक पहुंचा तो वहाँ एक और बहुत बड़ी फजीलत और सआदत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुंतज़िर थी। हुआ ये कि एक रोज़ जब फजर की नमाज का वक्त हो चुका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत की गरज से कुछ दूर तशरीफ़ ले गए, जबकि इस्लामी लश्कर में मौजूद सभी अफराद वहाँ नमाज बाजमात की गरज से मौजूद थे। ऐसे में अंदेशा पैदा होने लगा कि कहीं नमाज फजर का वक्त न निकल जाए। अब सभी लोग तशवीश में मुब्तला हो गए। कुछ लोगों ने इसरार किया कि हमें नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद किसी वजह से ताख़ीर हो गई है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म होगा कि हम सब ने महज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में नमाज कज़ा कर दी तो यकीनन आप नाराज़ होंगे, लिहाजा हमें नमाज पढ़ लेनी चाहिए। जबकि दीगर कुछ लोगों का इसरार ये था कि हमें बहर सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करना चाहिए। यही सूरत हाल जारी थी कि इस दौरान कुछ लोगों ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमामत के लिए खूब इसरार किया और फिर तकरीबन ज़बरदस्ती उन्हें इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया, जिस पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज बाजमात का आगाज़ हुआ। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर तमाम अफराद की तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इक्तदा में ही उस रोज़ नमाज फ़जर अदा की। और यूं इस तारीख़ी ग़ज़वा तबूक के मौका पर ये इतनी बड़ी सआदत भी उनके हिस्से में आई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा नहायत ज़ौक़ व शौक़ और एहतमाम व इल्तिज़ाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़री, खिदमत गुजारी, इल्म इस्तिफ़ादा और क़स्ब फ़ैज़ में मशगूल व मुनहमिक रहे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी उनके लिए मोहब्बतों और इनायतों का मुबारक सिलसिला हमेशा जारी रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदमे आखिर इनसे इंतहाई मसरूर व मुतमईन रहे, यहाँ तक कि इसी कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना गुज़र गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तादमे आखिर इनसे इंतहाई मसरूर व मुतमईन रहे, यहाँ तक कि इसी कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना गुज़र गया। अहद नबवी के बाद अब खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी इन्हें दीनी, इल्मी, मुआशरती, सियासी गर्ज़ ये हर हैसियत में बड़ी अहमियत हासिल रही और इन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ास दोस्त, करीबी साथी और मुशीर ख़ास की हैसियत से देखा जाता रहा। गर्ज़ खलीफा अव्वल के अहद में
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخلص مشیر اور مصائب الرائے رکن کی حیثیت سے ہر قسم کے مشوروں میں شریک رہے۔ 13 ہجری میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آفتاب حیات لب بام آیا اور ایک جانشین نامزد کرنے کی فکر دامن گیر ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے متعلق مشورہ کیا اور اس منصب جلیل کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت آزادی اور خلوص کے ساتھ کہا، عمر کی اہلیت میں کیا شک ہے، لیکن مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، لیکن جب یہ بار گنا ان پر آن پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ غرض چند روز علالت کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھنے کے ساتھ نظام خلافت کو پہلے سے زیادہ منظم کر دیا۔ مہمات مسائل پر بحث و مباحثہ کے لیے ایک مستقل مجلس شورا قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے نہایت صاحب الرائے، پرجوش اور سرگرم رکن ثابت ہوئے۔ بہت سے معاملات میں انہی کی رائے پر آخری فیصلہ ہوا۔ عراق پر مستقل اور باقاعدہ فوج کشی کے لیے جب دارالخلافہ کے گرد ایک عظیم الشان لشکر مجتمع ہوا اور عوام نے زور ڈالا کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس کے لیے تیار ہو گئے، تو اس وقت صرف حضرت عبد الرحمن ہی تھے جنہوں نے سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ لڑائی کے دونوں پہلو ہیں، خدا نخواستہ اگر شکست ہوئی اور امیر المومنین کو کچھ صدمہ پہنچا تو پھر اسلام کا خاتمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مال اندیشی نے تمام اکابر صحابہ کی آنکھیں کھول دی اور سب نے پرزور الفاظ میں تائید کی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اس اہم عہدہ کے لائق کوئی شخص نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ غرض اسی غور و فکر میں تھے کہ حضرت عبد الرحمن کی نگاہ انتخاب نے یہ مشکل بھی حل کر دی اور کھڑے ہو کر کہا، میں نے پا لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون؟ بولے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حسن انتخاب پر ہر طرف سے صدائے تحسین و آفرین بلند ہوئی اور واقعات نے بہت جلد ثابت کر دیا کہ یہ انتخاب کس قدر موزوں تھا۔ خواتین و حضرات، دیانتداری و سچائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خوبی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کی صداقت پر اس قدر اعتماد تھا کہ مدعی یا مدعا علیہ ہونے کی حیثیت بھی وہ تنہا ان کے بیان کو کافی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حضرت زبیر بن عوام نے مقدمہ دائر کیا کہ میں نے آل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قطعہ زمین خریدا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے بطور جاگیر مرحمت ہوا، لیکن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہے کہ ان کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ جاگیر ملی تھی اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ان کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موافق یا مخالف شہادت دے سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد جو شخص میری ازواج مطہرات کی نگرانی اور محافظت کرے گا وہ نہایت صادق اور نیکوکار ہوگا۔ چنانچہ یہ فرض مخصوص طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا۔ وہ سفر حج کے موقعوں پر ساتھ جاتے تھے، سواری اور پردے کا انتظام کرتے تھے، جہاں پڑاؤ ہوتا تھا وہاں انتظام و اہتمام کے ساتھ اتارتے تھے۔ غرض انہیں صرف اپنی عصمت و عفت کے باعث امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمات اور حفاظت کا فخر نصیب ہوا تھا، جو ان کا مخصوص امتیاز تھا۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور انفاق میں فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی سے شروع ہو چکا تھا اور وقتاً فوقتاً قومی و مذہبی ضروریات کے لیے گراں قدر رقمیں پیش کی۔ سورہ برات نازل ہوئی
اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی تو حضرت عبد الرحمن نے اپنا نصف مال یعنی 4000 پیش کیے، پھر 2 دفعہ 40,000 دینار وقف کیے۔ اس طرح جہاد کے لیے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ حاضر کیے۔ عام خیرات و صدقات کا یہ حال تھا کہ ایک دن میں 30 غلام آزاد کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی ایک زمین 40,000 دینار میں حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کی اور سب راہ خدا میں لٹا دیا، لیکن اس فیاضی کے باوجود ہر دفعہ یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں اس قدر مال آخرت کے لیے موجب نقصان نہ ہو۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی، اماں مجھے خوف ہے کہ کثرت مال مجھے ہلاک کر دے گی۔ ارشاد ہوا، بیٹا راہ خدا میں صرف کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے اصحاب میں بعض ایسے ہیں کہ مفارقت کے بعد انہیں میرا دیدار نصیب ہوگا۔ غرض فیاضی اور انفاق میں فی سبیل اللہ کا سلسلہ آخری لمحہ حیات تک قائم رہا۔ وفات کے بعد بھی 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے راہ خدا میں وقف کیے۔ نیز بدر میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شریک ہوئے تھے اور اس وقت تک زندہ موجود تھے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت 100 اصحاب بدر بقید حیات تھے اور سب سے نہایت خوشی کے ساتھ اس وصیت سے فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حصہ لیا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ اکرام نے مل کر تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے عوف، جا، تو نے دنیا کا صاف پانی پایا اور گتلا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھانے والوں میں شریک تھے اور کہتے جاتے تھے، یہ پہاڑ بھی چل بسا۔ نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور پھر مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمال کو علمی ذر و جواہر سے پر کر دیا تھا۔ گو انہوں نے دوسرے صحابہ کی طرح حدیثیں بہت کم روایت کیں، تاہم خلفائے راشدین کو بہت اہم اور ضروری موقعوں پر اپنی معلومات سے فائدہ پہنچایا۔ بے شک آپ کو اللہ پاک نے بے حد کمالات سے نوازا تھا۔ اللہ آپ پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔